برسیسا ایک ولی یا راہب جس کے بارے میں مشہور ہے کہ 60 برس تک اس نے عبادت اور ریاضت کی زندگی بسر کی، لیکن شیطان کے بہکانے پر ایک عورت کو اس نے قتل کر دیا، اور جب اسے گرفتار کر کے قتل کیا جانے لگا تو شیطان انسانی شکل میں آ کر اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ تم مجھ کو سجدہ کرو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ وہ اس پر آمادہ ہو گیا، لیکن جب شیطان نے اپنے آپ کو سجدہ کرا کر اسے ہمیشہ کے لیے رائندہ درگاہ خداوندی بنا دیا تو یہ کہہ کر چلا گیا کہ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اللہ سے خائف ہوں اور جو دو جہان کا پروردگار ہے۔ برسیحہ کا نام قرآن کریم کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 16 کی تفسیر میں آتا ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، 60 سال اسے عبادت الہی میں گزر چکے تھے اور شیطان نے اسے ورگلانا چاہا لیکن وہ قابو میں نہ آیا۔ اس نے ایک عورت پر اپنا اثر ڈالا اور یہ ظاہر کیا کہ گویا اسے جنات ستا رہے ہیں، اور ادھر اس عورت کے بھائیوں کو یہ وسوسہ ڈالا کہ اس کا علاج اسی عابد سے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا ولی ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور اس سے دم کرواؤ گے تو وہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بھائی اس عورت کو اس عابد کے پاس لائے اور اس نے علاج معالجہ یعنی کہ دم کرنا شروع کیا، اور یہ عورت یہی رہنے لگی۔ ایک دن عابد اس کے پاس ہی تھا تو شیطان نے اس کے خیالات خراب کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ اس عورت کے ساتھ زنا کر بیٹھا اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ اب رسوائی کے خوف سے شیطان نے چھٹکارے کی یہ صورت بتائی کہ اس عورت کو مار ڈال ورنہ راز کھل جائے گا، چنانچہ اس نے اس عورت کو قتل کر ڈالا۔ اور جب عابد نے اس عورت کو قتل کر ڈالا تو دوسری طرف شیطان اس عورت کے بھائیوں کے پاس گیا اور انہیں شک دلوایا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور وہ دوڑے آئے، اور دوسری طرف شیطان رہب کے پاس آیا اور کہا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، اب عزت بھی جائے گی اور جان بھی جائے گی، اگر مجھے خوش کر لے اور میرا کہا مان لے تو عزت اور جان دونوں بچ سکتی ہیں۔ شیطان نے کہا کہ مجھے سجدہ کر، عابد نے اسے سجدہ کر لیا۔ پھر شیطان عابد سے کہنے لگا کہ طائف ہے تجھ پر کم بخت، میں تو اب تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ ناظرین، ایک اور روایات میں اس طرح ہے کہ ایک عورت بکریاں چرایا کرتی تھی اور ایک راہب کی خانقاہ تلے رات گزارا کرتی تھی، اور اس کے 4 بھائی تھے۔ ایک دن شیطان نے راہب کو ورگلایا اور وہ اس عورت کے ساتھ زنا کر بیٹھا اور اسے حمل ٹھہر گیا۔ شیطان نے راہب کے دل میں خوف ڈالا کہ اب بڑی رسوائی ہوگی، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے مار ڈال اور کہیں دفن کر دے، اور تیرے تقدس کو دیکھتے ہوئے تیری طرف تو کسی کا خیال بھی نہ جائے گا، اور اگر بالفرض پھر بھی کچھ پوچھ دوچھ ہو تو جھوٹ بول دینا، بھلا کون ہے جو تیری بات کو غلط جانے۔ اس کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی، اور ایک روز رات کے وقت موقع پا کر اس عورت کو جان سے مار ڈالا اور کسی اجاڑ جگہ زمین میں دبا دیا۔ اب شیطان اس کے 4 بھائیوں کے پاس پہنچا اور ہر ایک کے خواب میں سے اسے سارا واقعہ کہہ کر سنا دیا اور اس کے دفن کی جگہ بھی بتا دی۔ صبح جب اس کے بھائی جاگے تو ایک نے کہا کہ آج کی رات تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، ہمت نہیں پڑتی کہ آپ سے بیان کروں، تو دوسروں نے کہا کہ نہیں، تم کہو کیا تم نے خواب دیکھا۔ چنانچہ اس نے اپنا پورا خواب بیان کیا۔ تو اس طرح فلاں عابد نے اس سے بدکاری کی، اور پھر جب عمل ٹھہر گیا تو اسے قتل کر دیا اور فلاں جگہ پر اس کی لاش دبا آیا ہے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ سچا خواب ہے، چنانچہ انہوں نے جا کر اطلاع دی اور بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو اس خانقاہ سے ساتھ لیا اور اس جگہ پہنچ کر زمین کھود کر اس کی لاش برآمد کی، اور کامل ثبوت کے بعد اب اسے شاہی دربار میں لے گئے، اور اس وقت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب میرے کرتوت ہیں، اب بھی اگر تو مجھے راضی کر لے تو جان بچا دوں گا۔ اس نے کہا تو جو کہے گا میں کروں گا، اور کہا کہ مجھے سجدہ کر لے۔ اس نے یہ بھی کر دیا۔ پس پورا بے ایمان بنا کر شیطان کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور پادری صاحب کو قتل کر دیا گیا، اور مشہور ہے کہ اس پادری کا نام برسیسا تھا، اور حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، طاؤس، مقاتل بن حیان وغیرہ سے یہ قصہ مختلف الفاظ سے
کم و بیش کئی مرتبہ سنا جا چکا ہے۔